بیڑیاں ڈالی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر وہ بیمار جس میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں تھی، جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، گلے میں پتھر کا توق ڈالا ہے۔ بعض مورخین نے پتھر نہیں بلکہ لوہا لکھا ہے۔ گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی، بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے، نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے، سیدہ زینب، ام کلثوم، شہربانو، حضرت رباب، حضرت ام لیلہ، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا، سیدہ سکینہ، اور ایسے باندھا کہ ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ، ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، تو بچے کے لیے جھک کے رہنا پڑے گا تو بچے کو راحت ہوگی۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو سوار کیا اور اس کے بعد میدان کربلا سے خوشی کا جشن مناتے ہوئے اس طرح نکلے کہ نیزوں پر شہداء کے سر تھے، شہداء کے سر نیزوں پر تھے، آگے آگے اور پیچھے پیچھے وہ مختصر سا قافلہ تھا۔ سالار قافلہ شہید ہو چکا، سارے شہزادے شہید ہو چکے۔ جب قافلہ کربلا سے نکلنے لگا تو بی بی زینب اس شہیدوں کے پاس سے گزری اور گزرتے ہوئے سیدہ زینب رو پڑی اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، نانا جان، تم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ جو حسین کبھی مسجد میں لڑکھڑاتا تھا، آپ خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر آتے تھے۔ آج اس حسین کو آ کر کے دیکھو، اس حسین کو آ کر کے دیکھو، آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی۔ لاوارث میتوں کو تو لوگ کفن دیتے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے وارثوں کو جس کے لاشیں بے گور و کفن ہے، نہ قبر ہے نہ کفن ہے، ان پہ گرد و غبار پڑ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے شہزادے کی خبر لیں۔ ادھر سیدہ زینب کا یہ حال تھا، ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وعلا جدی والے السلام مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، ان التیا ریح الصبا یوم الہ ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ، ادھر شہداء کا حال یہ کہ لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، قافلہ جا رہا ہے، ادھر حضور کی کیا کیفیت ہے، ادھر حضور کی کیا کیفیت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے جس کا مفہوم عرض کر لگا۔ ایک دن ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ام المومنین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں۔ کسی نے کہا ام المومنین کیوں روتی ہے؟ تو فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، اور حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور خیر تو ہے؟ کہا کہ کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا۔ جو مٹی دی تھی حضور نے وہ خون میں تبدیل ہو گئی، یہ کیفیت تھی۔ اب یہ قافلہ چلا، قافلہ چلا کوفہ کی طرف، چند تھوڑا سا سفر ہے کربلا سے کوفہ کا۔ جب قافلہ چلتا رہا، بھوکے پیاسے، امام زین العابدین پاک ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی نکیل دے دی گئی، جس پہ بیویاں سوار تھی ان میں سے ایک اونٹ کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی گئی۔ زین العابدین پاک پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں گردن میں توق پکڑتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں تو ان کو تماچے مارے جاتے ہیں۔ بالآخر چلنے کی طاقت نہ تھی تو ان کو بھی سواری پر بٹھا دیا گیا، اور یہ قافلہ جب کوفہ کی طرف گیا
کوفہ جاتے جاتے شام ہو گئی، قافلہ پیدل چل رہا تھا، سر آگے آگے تھے، شام ہو گئی تھی۔ جب شام ہوئی تو چونکہ اس دور میں دروازے ہوتے تھے شہروں میں، تو شام کے وقت دروازہ بند ہو گیا۔ اور ویسے بھی ابن زیاد کا پلان یہ تھا کہ شام کے وقت اگر تم ان بیبیوں کو اور اس قافلے کو لاؤ گے تو لوگ گھروں میں جا چکے ہوں گے، کوئی دیکھ نہیں سکے گا، انہیں شام کو باہر روکو۔ جب صبح ہوگی پورے کوفہ میں چہل پہل ہوگی، لوگ نیند سے بیدار ہو جائیں گے، تب ہم ان کا تماشا دکھائیں گے۔ پورے کوفے میں اعلان ہوا، کوفے میں اعلان ہوا کہ راستے میں کچھ لوگ تھے جو ڈاکو بن کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، تو ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے ہم کوفہ لا رہے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ایک عجیب غم و غصہ تھا، ایک عجیب غم و غصہ تھا لوگوں کے اندر کہ وہ کون ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، اب ان کی بیویاں آ رہی ہے۔ تو عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، لوگ گھر سے باہر نکل گئے، پوری رات بیویاں کھلے آسمان کے نیچے شہر کے باہر ایسی ہی موجود رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر کے باہر پورا قافلہ پڑا رہا۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو پڑے رہنے کی بات کروں، لیکن کھلے آسمان کے نیچے رہے۔ البتہ سر لے کر خولی بن یزید پلید، یہ وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ خولی بن یزید الگ آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں امام پاک کا سر تھا۔ وہ رات کو سر لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے کہا، خولی اتنے دن سے تو کہاں غائب تھا، کہاں گیا تھا، کوئی خبر نہیں دی تھی؟ اس نے کہا، میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا۔ اس عورت نے کہا، کیا تحفہ لائے؟ خوشی خوشی کا کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اس نے سر دکھایا۔ چونکہ مولا علی کے دور میں دارالامارت پایہ تخت مدینہ منورہ سے منتقل ہو کے کوفہ تھا، تو کم و بیش 4 سال تک حسنین کریمین کوفے میں تھے، تو سب ان کو پہچانتے تھے، سب نے زیارت کی تھی۔ جیسے چہرہ دیکھا تو کہا، بدبخت، کوئی زیور لاتا ہے بیوی کے لیے، کوئی تحفہ لاتا ہے، یہ تو کیا امام کا کٹا ہوا سر؟ اگر میں صحیح پہچان رہی ہوں تو یہ امام حسین کا سر ہے۔ کہا، ہاں، ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس نے فوراً کہا، واللہ اگر ابھی رات کا ٹائم نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل کے چلی جاتی۔ جس نے آل محمد پہ ظلم کیا، جو آل رسول کا وفادار نہ ہوا، وہ اپنی بیوی کا کیا وفادار ہوگا؟ میں کبھی بھی تیرے ساتھ نہ رہتے اگر رات کا ٹائم نہ ہوتا، واللہ میں آج کے بعد تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس نے سر ایک تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کر جو ہے وہ چلا گیا، سونے چلا گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، اس نے سر پہ لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کیا۔ علامہ ابو الحسنات، علامہ ابو الحسنات کون ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امام ابو اسحاق اسفرائینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس کے گھر میں وہ عورت سر کو صاف کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ 2 بیویاں آئی اور آنے کے بعد اس نے سروں کو بوسہ دیا اور وہ رونے لگی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ جب وہ عورتیں رونے لگی تو اس عورت نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور دوسری نے کہا کہ میں جو ہے وہ ابراہیم خلیل کی بیوی ہاجرہ ہوں، کچھ لوگوں نے کہا سارا ہوں۔ یہ رات وہاں گزری، صبح ہوئی، اسی حالت میں ہاتھ میں رسیاں ہیں، ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہے بغیر دوپٹے کے۔ کوفے کی عورتیں چھتوں پر ہیں، چونکہ کوفے کی عورتیں اچھی طرح جانتی ہے سیدہ زینب کو، کیونکہ سیدہ زینب وہ خاتون ہے
جو صرف 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئی تھی، اور کوفے میں عورتوں میں درس قرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے بیان کی ہے تو وہ سیدہ زینب بنت علی ہیں۔ اس لیے وہ خواتین جانتی تھی سیدہ زینب کو، مگر سیدہ زینب اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی، گردن جھکا کے منہ چھپائے ہوئے تھی۔ کل یہی کوفے پر ان کے بابا کی حکومت تھی، زینب شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، حسنین شہزادوں کی طرح رہتے تھے، یہ خواتین ملکہ کی طرح رہتی تھی۔ حالانکہ ملکہ اور شہزادوں سے متعلق دولت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شان کے اعتبار سے، ورنہ انہیں دولت سے کیا لینا دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، اور آگے آگے سر ہے شہداء کے، پیچھے پیچھے یہ قافلہ ہے۔ ایسے میں جو ہے وہ عورتیں جب دیکھتی ہیں پیچھے کے قافلے کو تو روٹیاں پھینکتی ہے، روٹیاں پھینکتی ہے۔ جب وہ روٹیاں پھینکنے لگی تو سیدہ سکینہ کی گود میں روٹی آئی۔ 5واں دن ہے بھوک کا، سکینہ کی گود میں روٹی، 7 سال کی بچی۔ 7 سال کی عمر کیا ہوتی؟ شریعت کی پابندی دے۔ بھتیجی نے پھوپھی سے پوچھی، پھوپھی اماں یہ لوگ جو روٹیاں ہم پہ پھینک رہے ہیں تو کیا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیونکہ وہ جو روٹیاں پھینک رہے تھے صدقہ صدقہ کہہ کے پھینک رہے تھے، اور صدقہ آل نبی پر حرام۔ تو سکینہ نے کہا کہ 5 دن کی بھوک کے بعد یہ روٹی ہم پہ حلال ہوگی صدقے کی؟ کہا کہ نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام۔ ایسے میں چونکہ اونٹ پر کوئی سوار ہو اور کوئی چھت پر ہو تو زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ تو ایک عورت صدقہ روٹی صدقہ ڈالتے ہوئے کہتی تھی کہ اے اسیرو، اے قیدیو، ہم نے سنا ہے اپنے رسول کی حدیث کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی۔ تم قیدی لوگ ہو، یہ صدقہ لو، اور ہمارا آقا حسین ہے اس کی خیر اور عافیت کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ آ رہے تھے اور کوفہ آتے ہوئے پھر کہاں گئے ہم عورتوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو حسین جہاں رہے خیر سے رہے، یہ صدقہ لو اور ہمارے آقا کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے خیر سے رکھے۔ خاندان کے ساتھ آ رہے تھے۔ یہ سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی جس حسین کی عافیت کی دعائیں ہم سے کروا رہے ہو اس کا کٹا ہوا سر تو آگے۔ بہرحال زیادہ دیر تک ان ظالموں کا مکر چھپا ہوا نہیں رہا۔ پھر جو ہے لوگوں نے پہچانا سروں کو، لوگوں نے پہچانا بیویوں کو، اور اس کے بعد کوفی جو ہے وہ بال نوچنے لگے، چیخنے پیٹنے لگے، اپنے سینے پیٹ رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے اور بال نوچ رہے تھے، ہائے ہائے کر رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا کوفیو، یہ تمہارا رونا پیٹنا، تمہارا بالوں کو کھینچنا، تمہارا ماتم کرنا، خون حسین کے دھبے جو تمہارے دامن پہ لگے ہیں یہ اس کو کبھی نہیں دھل سکتا۔ خط لکھ کر کے تم نے بلایا اور تم بھاگی ہوگے، تم بے وفا ہوگے، تمہارے لوگ میدان میں آ کر کے سر لینے پر جو ہے آمادہ ہو گئے۔ کوفیو، تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، لیکن خون حسین کے جو دھبے تمہارے دامن پہ لگے یہ قیامت تک نہیں دھل سکتے۔ اور پھر بی بی زینب کو اور پورے قافلے کو بازار میں بار بار گھمایا گیا۔ کسی آوارہ لڑکی کو بھی آج کے دور میں ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مولا علی کی وہ پارسا بیٹی
نبی کی نواسی، جس کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان پڑھی، ان کو اپنے لعاب سے گھٹی دی، اس زینب کو، ام کلثوم کو، مولا حسین کی بیویوں کو بازار کوفہ میں گھمایا گیا، کوفہ کے بازار میں گھمایا گیا۔ میں پہلی مرتبہ کوفہ گیا تو وقت ہمارے پاس تھا، کسی نے کہا کہ کوفہ کے بازار میں چلو، میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں، کوفہ کا بازار دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، تم جاؤ۔ کوفہ کا بازار، اس بازار میں بیویوں کو گھمایا گیا، اور پھر آخر میں دارالعمارت کوفہ میں قافلے کو لے کر کے جایا گیا۔ کوفہ کے دارالعمارت میں قافلہ پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور امام علی مقام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، بدن پر کئی دن کے کپڑے، سیدانیوں کے سیدزادیوں کے بدن پر کپڑے میلے ہو چکے تھے، دھول اور گرد و غبار میں کپڑے اٹے ہوئے تھے، سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، جن کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم تعظیم کے لیے وہ سب کھڑے تھے، اور وہ پلید زانی سے پیدا ہونے والے کا بچہ وہ تخت پہ بیٹھا، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ زیاد کے باپ کا نام تاریخ میں اتنا لکھا ہے، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اس کے باپ کا نام معتبر مورخین نے اکثر نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک صاحب سے زنا ہو گیا تھا، اور اسی کے زنا سے زیاد پیدا ہوا تھا، زانی کا بچہ تھا وہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اہل بیت سے دشمنی کبھی حلالی بندہ نہیں کر سکتا، اتنا یاد رکھنا۔ وہ اگر کافر بھی ہو نا، کافر بھی ہو، اگر ہے اپنے باپ کا بچہ تو وہ کبھی اہل بیت سے دشمنی نہیں کر سکتا، کافر ہو کے بھی نہیں کرے گا، اور اگر حلالی نہیں ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقی بات۔ اگر دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو اپنی ماؤں کے لیے دعا کرو کہ مائیں پاک دامن تھی، اس لیے خدا نے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائی۔ ہاں، ورنہ جو اہل بیت سے دشمنیاں کرتے ہیں پھر ان کو تو ملکوں سے بھی بدر کر دیا جاتا ہے، وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں، کوئی پناہ نہیں دیتا۔ بڑے غلغلے تھے، بڑے شورے تھے، بڑے چرچے تھے، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کی صف میں کیا آئے، سارا وقار گیا۔ ارے یزید کا گیا تو تمہارا کب بچے گا؟ یزید کا گیا تمہارا کب؟ اگر دنیا کی عزت چاہتے ہو اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اہل بیت سے وفا کرو۔ بہت ممکن ہے دنیا میں کوئی ذلیل کر دے، اہل بیت کی محبت میں جتنی ذلت کوئی دینا چاہے لے لو، لیکن یہ وہ تمغہ ہے، یہ وہ تمغہ ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ وقت کا قلندر بن جاتا ہے، وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور آپ کے سامنے جو ہے داستان کربلا مکمل کروں، کہ وجہ اس کی یہ ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بیان کروں، لیکن چونکہ آج سنیچر ہے اور سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ہوتا ہے، آپ کو بھی پہنچنا چاہیے، مجھے بھی پہنچنا چاہیے، تو میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ حضرات یہاں بھی دور دور سے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شرکت بھی ہو، کیونکہ وہاں پر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان ہونا ہے اور ہفتہ واری ہمارا وہ اجتماع ہے، اس لیے یہ مجھے مناسب قطعی طور پہ نہیں لگتا کہ وہاں حضرت کا خطاب ہو رہا ہو اور یہاں محفل لے کر بیٹھے ہو، اس لیے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اور آپ محفل ختم کر کے ہم سب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اشارہ کیا ہے تو کسی کا دل نہ ٹوٹے، میں بات آگے بڑھا کے تھوڑی دیر بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شہزادیاں کھڑی ہے،
وہ پلید بدبخت زانی کے بچے کا بچہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور امام کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے چھڑی، اور وہ امام پاک کے لب پاک کو چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے حسین میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ دشمن کہہ رہا ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت، تیرے دانت کیسے سجے، تیرے دانت کیسے سجے۔ نانا کی تصویر تھے تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جب اس نے کہا نا کہ حسین میں نے تجھ سے خوبصورت نہیں دیکھا تو انہوں نے پہچانا اور کہا کہ ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، چھڑی ہٹا لے، میں نے انہی آنکھوں سے بہت دن نہیں بیتے، انہی آنکھوں سے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا تھا، اپنے رسول کو میں نے دیکھا تھا جس کا کلمہ کہ ان لبوں کو چومتے تھے، چھڑی ہٹا وہاں سے۔ اس نے کہا او بڈھے، یہ لہجہ تھا اس بدبخت، اگر تو بڈھا نہیں ہو گیا ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا۔ وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا تجھے میرے بڑھاپے کا لحاظ ہے مگر تجھے نسبت رسول کا لحاظ نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے اور دربار سے مخاطب ہو کر کہا اے کوفہ والو، تم نے ابن رسول کو اس بدبخت کے کہنے پہ شہید کر دیا اور اس کو اپنا حاکم بنایا، ابن مرجانہ کو حاکم بنایا۔ یاد رکھنا رسول اللہ کی اولاد کو تم نے شہید کیا، اب یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا اور یہ تمہارے کمینوں کو زندہ رکھے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا اور کہا یہ کون ہے؟ تو اس کے کسی چمچے نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے، علی اوسط ہے۔ کہ اس کو کیوں بچا کے رکھا، یہ کیوں بچا، اس کو بھی قتل کرو تاکہ حسین کی نسل ختم ہو جائے۔ سیدہ زینب ہتکڑیوں میں تھی، زنجیروں میں تھی، اسی کیفیت میں لپٹ گئی امام زین العابدین سے، رو پڑی، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کہا کہ تم نے رکھا کیا ہے، یہ ایک بیٹا بھی تمہاری آنکھوں میں کھبک رہا ہے، تم اسے بھی شہید کرنا چاہتے ہو؟ سن لو کہ اگر اسے شہید کرو گے تو اس سے پہلے تم مجھے قتل کرو گے۔ اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا، تم اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھانا، اور اگر تم نے آنکھ اٹھائی تو پہلے مجھے قتل کرو۔ وہ دن میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے بھیا نے دنیا سے جاتے جاتے کہا زینب میرے علی کو سنبھال کر مدینے پہنچا، قیامت تک میری نسل اس سے چلے گی، اگر تم اس کو قتل کر رہے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو تاکہ میں وہ دن نہ دیکھوں کہ میرے حسین کا بیٹا میرے سامنے شہید ہو جائے۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ کون ہے؟ کہ حسین کی بہن زینب ہے۔ پھر ہنس کے کہتا ہے رشتہ داری کی محبت بھی الگ چیز ہوتی ہے، اور پھر کہا چھوڑ دو اسے۔ بیویاں کھڑی تھی، اس نے کہا دیکھا زینب اللہ نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو کیسے ذلیل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کہا اللہ نے ہمیں کیسے عزت دی اور یزید کو کیسے عزت دی۔ یہ اس بدبخت پلید نے کہا، سیدہ نے کہا بدبخت یہ بتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیہ کریمہ تیرے لیے آئی ہے یا ہمارے لیے آئی ہے؟ کس کے لیے آئی ہے کریمہ بتا؟ جس کو قرآن تطہیر جس کی بیان کرتا ہے وہ تم لوگ ہو یا ہم لوگ؟ اللہ نے دیکھو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واللہ آخرت ہماری ہے، ہماری ہے، ہماری ہے۔ آخرت میں ہمارا سب کچھ ہے۔ ہمارا نانا شافع محشر ہے، شفیع المذنبین ہے، شافع یوم النشور ہے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فرمایا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا جرات دیکھو سیدہ سے، تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا، تو لانتی تیرا باپ لانتی۔ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا پہ درود پڑھا جاتا ہے اور جس پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اس نے کہا تو عورت ہو کر کے یوں بولتی ہے۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اہل بیت کے فضائل پڑھے، اپنے نانا کی شان پڑھی، ابن زیاد کو ڈانٹا
تو ایک نابینا صحابی وہاں موجود تھے. انہوں نے پوچھا کہ علی کی شہادت کو تو تقریباً کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہو گیا، یہاں پہلی بار میں علی کی آواز سن رہا ہوں. اور کسی نے کہا یہ علی کی آواز نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے. لیکن غیرت نسوانیت میں زینب نے ایسا کیا کہ اپنی اصل آواز میں بولنے کی بجائے اپنے بابا علی کے لہجے میں بولنا شروع کیا، تاکہ اپنی آواز کو بھی گویا کہ پردہ عطا کر دے. اسی لیے کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. اس کے بعد پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، کوفہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور پھر کہا گیا کہ جب صبح ہوگی تو اس قافلے کو دمشق روانہ کر دیا جائے گا اور یزید کے دربار میں بھیجا جائے گا. پھر یزید جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے. پھر اس کے بعد وہ رات بھی ایسے ہی بھوک اور پیاس میں گزری. یہ اب دن گنتے چلے جائیے. 11 کا دن بھی گزر گیا، 11 کی رات بھی گزر گئی، محرم کی 12 تاریخ آ گئی اور 12 کی صبح کو ایک تاریخی روایت کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن قید میں رکھا، بعض کہتے ہیں ایک رات قید میں رکھا. اور پھر جو ہے ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد، وہ پلید نے جو ہے وہ قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا.